بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے یہ کیوں ہیں؟ آج کل کافی لوگوں کے ذہن میں اس طریقے کے سوالات گردش کر رہے ہیں۔ ابھی ایک سوال یہ تھا کہ 5 نمازوں میں 3 نمازیں ایسی ہیں جس میں امام جہرن قرات کرتا ہے اور 2 نمازوں میں سرن قرات کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کا جو سوال ہے کہ ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے کیوں ہیں؟ دیکھیے، اس کے کئی ایک جوابات علماء کرام، فقہاء کرام، صوفیاء امت نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق دیا ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے ایک اصولی بات آپ ذہن نشین فرما لیجیے۔ ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے یہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اور آپ نے پھر یہی طریقہ امت کو سکھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 2 رکوع مقرر فرما دیتے تو 2 رکوع ٹھہرتے، ایک سجدے مقرر کر دیتے تو ایک ہی سجدہ رہتا۔ اس لیے ایک مومن کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ دین کے احکام کو حکم خداوندی سمجھ کر کے تسلیم کر لے، خواہ اس کی وجہ اور اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بے شک دین کے احکامات مختلف حکمتوں اور مصالح پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن ان احکامات پر عمل کرنا ان مصلحتوں کے جاننے پر یہ موقوف نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے کئی ایک جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سجدے میں تواضع زیادہ ہے بنسبت رکوع کے، یعنی جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ، سر، پیشانی، ناک، سب زمین پہ رکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، یعنی عاجزی اور ان کے ساری کمال درجے کی ہوتی ہے سجدے میں، اس لیے 2 سجدے مقرر ہوئے۔ ایک جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو لہٰذا اس شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے یہاں پہ 2 سجدے مقرر ہوئے۔ ایک وجہ یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ پہلے سجدے میں اس نفس کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اسی خاک سے پیدا ہوا ہوں، اور دوسرے سجدے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوبارہ اسی خاک میں لوٹوں گا، یعنی انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ جب ہم جاتے ہیں کسی کے جنازے میں، جب مٹی لے کر کے میت پہ ڈالتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، یعنی منہا خلقناکم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسی مٹی سے تیری تخلیق ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے پہلے سجدے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اسی مٹی سے تیری تخلیق ہوئی ہے، لہذا جب زندگی مکمل ہو جائے گی، موت آ جائے گی، دوبارہ پھر اسی زمین میں لا کر کے دفن کر دیا جائے گا۔ تو دوسرے سجدے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوبارہ اسی زمین میں لا کر کے دفن کیا جائے گا۔ اور بھی کئی ایک جوابات علماء کرام کی جانب سے دیے گئے ہیں، واللہ اعلم۔